السلام علیکم دوستوں، میں ہوں ناصر علی، ایک نئی اپڈیٹ کے ساتھ حاضر ہوں۔ سیما حیدر جو اپنے 4 بچوں کو لے کے انڈیا میں داخل ہوئی، بظاہر تو یہ لگ رہا تھا کہ یہ کیس اتنا بڑا نہیں ہے، چھوٹا سا کیس ہے، بہت جلدی سے ڈپورٹ کر دیا جائے گا۔ اور کیونکہ پہلے بھی ایسا ہو چکا ہے، ایک لڑکی پہلے بھی گئی تھی، اس کو چند دن بعد اس کو گرفتار کر لیا گیا اور اس کو سزا ہوئی اور اس کو ڈپورٹ کر دیا گیا۔ اقرا نام تھا اس کا۔ ہمیں بظاہر اسی طرح لگ رہا تھا کہ اس کو بہت جلد سے جلد ڈپورٹ کر دیا جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ کیوں نہیں ہوا؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ جو اسلام دشمن تھے، جو اسلام کے دشمن تھے، جو پاکستان کے دشمن تھے، انڈیا کے اندر جو پاکستان کا نام لے کے روٹی کھاتے ہیں، جن کو پاکستان کی وجہ سے روٹی ملتی ہے، لیکن میں اس بندے کو ٹارگٹ نہیں کر رہا، صرف ان لوگوں کر رہا ہوں جو سیما کے کیس میں ملوث ہیں، وہ ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ طریقے سے جو اس کا ویرودھ کر رہے ہیں وہ حق اور سچ پر ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اپنا کوئی مقصد نہیں ہے، جن کے اپنا کوئی مطلب نہیں ہے، جن کی اپنی زندگی کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے، وہ ہمیشہ دوسروں کی روٹی کھاتے ہیں، پاکستان کے خلاف بھونک کر، پاکستان کے اداروں کے خلاف بھونک کر، مسلمانوں کے خلاف بول، اسلام کے خلاف بول کر روٹی کماتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنا ووٹ بیلنس پاکستان کے خلاف بول کر حاصل کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اس کو روکنے میں کامیاب ہو رہے ہیں۔ ہم شروع سے کہتے رہے ہیں ناظرین، ہم نے شروع سے یہ لفظ کہا ہے کہ آپ کے کوئی سیاسی بندہ، آپ کی کوئی پولیٹیکل، آپ کا کوئی ادارہ، آپ کا کوئی ایسا بندہ ہے جو طاقتور ہے، وہ اس کو نہیں آنے دے رہا۔ ہمارا شروع سے یہ خرچہ تھا، ناظرین وہ خرچ پورا ہو گیا۔ آپ لوگوں نے دیکھا، آپ لوگوں سے ہمارا ویرودھ کیا، ہمارے یوٹیوبرز کو گالیاں دی گئی، ہمیں برا بھلا کہا گیا، آپ کے ملک کے اندر سے، انڈیا کے اندر سے ہمیں کہا گیا۔ ہم لوگ اس طاقت سمجھ نہیں پا رہے تھے اس کیس کو پوری کی طرح، لیکن جیسے جیسے جب وہاں سے غلام حیدر پاکستان واپس آیا تو اس نے سارا کچھ ایکسپوز کر دیا، سارا کچھ بتا دیا کہ وہ کتنی مکار عورت ہے۔ پاکستان سے جانے کا سب سے پہلا اس کا کام کیا تھا؟ اس کو پتا تھا انڈیا کے اندر رہنے کا طریقہ کیا ہے، کچھ نہیں تھا پتا، لیکن اس کا بھائی منہ بولا بھائی، پتہ نہیں منہ بولا بھائی ہے یا رات کا جوائی ہے، کیا ہے وہ، رات کا کیا ہے اس کے ساتھ لینا دینا کیا ہے اس کا۔ اس نے اس کو پوری طریقے سے، کیونکہ وہ ایڈوکیٹ تھا، وہ جانتا تھا قانون کو، قانون کے دانوں کو، اور اپنے ملک کے قانون کو، انڈیا کے قانون کو وہ جانتا تھا کہ انڈیا کے اندر مہیلا کا ایک ادارہ بنا ہوا ہے جو عورتوں کو تحفظ دیتا ہے، بچوں کو تحفظ دیتا ہے۔ اسے پوری طرح آگاہی تھی کہ اس کو پتہ ہے کہ انڈیا کے اندر ناگرکتا کیسے ملے گی۔ اس نے کو گائیڈ کیا، پوری طرح گائیڈ کر کے اس کو سب سے پہلے ہندو بنایا، اور اس کے بعد ایک سب سے اہم کام کیا، اس نے کہا پاکستان کے مخالف نعرے بازی لگوائے، کیونکہ اس کو پتا تھا کہ اب اس کا وہاں واپسی وہ جا نہیں سکے گی، میں اس کو یوز کروں گا، اب وہ پھنس چکی ہے، وہ ایک 4 دیواری کے اندر بند ہے، اور وہاں سے بیٹھ کر وہ جناب وہ باتیں کرتی ہے ہمارے ملک کے خلاف، ہمارے خلاف، یوٹیوبرز کو بند کر۔ ناظرین پہلے تو وہ ہمیں گالیاں دیتی رہی، ہمارے بارے میں برے بھلا کہتے رہی، غلام حیدر کو برا بھلا کہتے رہی، یہاں کے عوام کو برے بھلے کہتے رہی، یہاں کے اداروں کو برا بھلا کہتی رہی، یہاں کی جناب ایک نیک انسان پر تہمتیں لگاتی رہی، اس انسان پہ جو اس سے پہلے دن سے لے کر آج تک محبت کرتا ہے، اس انسان سے جس نے اس سے پیار کیا، جو انسان ہے جو اس کے لیے کمانے گیا، جو اس کے بچوں کے لیے کمانے کے لیے گیا، ان کے 4 بچوں کو لے کر وہاں بھاگ گئی، اور جو اس کا ویرودھ کر رہے ہیں وہ انڈیا میں ہوں یا پاکستانوں کے خلاف مخالفت پر بازی پہ ان کے خلاف کیسز کر دیے۔ پاکستان کے خلاف تو کچھ کر نہیں سکتی، یہاں پر تو وہ کر نہیں سکتی، لیکن وہاں پہ انڈیا میں جو ہمارے کچھ ایسے دوست ہیں، ایسے احباب جو ہمیں معلومات دیتے ہیں، ان کے خلاف انہیں کیسز کر دیے، جو اس کے خلاف بولتا ہے اس کو ڈرانا دھمکانا کام کر دیا، کیونکہ وہ آسان ہے وہاں پر، اور یہ تمام اس کی سہولت کار بنا وہ اے پی سی اور کچھ پولیٹیشین، کیونکہ جن کے ساتھ یہ راتیں گزارتی تھی، جن کے فارم ہاؤس میں یہ جاتی تھی، تو انہوں نے ان کا ساتھ دینا ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ہماری لیگل اس کے پاس ہماری کوئی ویڈیوز ہوں گی، ہماری کوئی ایسے کانڈ ہوں گے جن کے وہ ظاہر کریں گے، کیونکہ اس کا زندگی کا مقصد تو نہیں تھا کہ وہاں پر یہ جا کر اس کو پتہ نہیں تھا، لیکن اس کو یہ مل گیا، سچن جیسا بندہ، ایک کمزور سا چوہا جیسا انسان، اس کے اندر اتنی صلاحیت نہیں تھی، اس کے اندر اتنا وہ طاقت نہیں تھی، وہ کہ ایک 4 ماہ کی بچی، ایک 4 ماہ کی عورت، 4 بچوں کی ماں،
اور 40 سے 45 سال جس کی عمر ہو، یعنی اس کی ماں کی ایج کی ہے، اس کے ساتھ اس کا تعلق بنا، یہ اس کا کام نہیں ہے، اس عورت کا کام تھا، سیما حیدر کا، اس نے بنایا تھا۔ نہیں، کوئی بھی مرد ہو، کتنا ہی شاطر کیوں نہ ہو، کبھی عورت سے دوستی نہیں کر سکتا۔ عورت کی پہل ہوتی ہے، اس بغیرتی نے اس کو موقع دیا، وہ اس کو جناب ایک پوری پروٹیکشن دی، اس کو یہاں سے پیسے بھیجتے رہی ہے۔ غلام حیدر اس کو بھیجتا تھا، یہ آگے بھیجتی رہی ہے۔ اس کو دبئی میں لانے والی یہ تھی، کیونکہ وہ تو ایک 8,000 روپے کمانے والا معمولی سے اسٹور کیپر تھا، جہاں پہ چھوٹی سی جاب تھی اس کی، وہ بھی دکاندار بتاتے تھے کبھی آتا تھا کبھی نہیں آتا تھا، کبھی 6,000 میں کبھی 7,000 میں۔ اس کے گھر والوں کی حالت یہ تھی کہ بھوکے مر رہے تھے، جو آج کہتے ہیں جی یہاں سے کوئی لے جا کے دکھاؤ۔ اب وہ سیما حیدر کہتے ہیں جی میں تو بڑی خوش ہوں، مجھے بھارتی لوگ بڑے پیار کرتے ہیں۔ بھائی بھارتی لوگ تمہیں پیار کیوں؟ وہی کریں گے جو تمہارے جیسے ہوں گے، جو تمہارے مخالف ہے وہ نہیں کرتے، تمہارے 80% تمہاری مخالفت کر رہے ہیں، صرف چند لوگ، چند لوگ تمہیں پروٹیکشن دے رہے ہیں۔ کچھ نیوز چینلز ہیں جو تمہاری بڑھا چڑھا کے تمہیں پیسے جنہوں نے دیے۔ ناظرین، ہم ہر دفعہ یہی ویڈیو بنا کے آپ کو بتاتے رہے ہیں، اس کے پیچھے کوئی ہے ہاتھ، اس کے کوئی طاقت ہے جس کی وجہ سے یہ شیرنی بن گئی ہے۔ ناظرین، وہاں کے کچھ لوگ جو آج بھی یہ کہتے ہیں غلام حیدر کی ہمدردیوں میں کھڑے ہوئے ہیں، غلام محمد کے بچوں کے لیے کھڑے ہیں، انسانیت کے لیے کھڑے ہوئے۔ اب پاکستان میں بار بار کہتا ہوں، میں جانتا ہوں ہمارے دونوں ملکوں کا تناؤ رہتا ہے، کوئی سیاسی پولیٹیشین عوام میں کوئی نہیں ہے، ناظرین ہم نے دیکھ لیا ہے۔ اس سے پہلے ہم بھی کچھ ڈفرینٹ تھے، لیکن اب ہمیں جو وہاں سے پیار مل رہا ہے، ہمارے دوست ہمارے سے بات ہوتی ہے لائیو میں، ہمارے ساتھ ہمارے سیشن میں رات کو وہ آتے ہیں، ہم ان سے بات کرتے ہیں، ان سے ڈبیٹ ہو رہی ہوتی ہے۔ آپ یقین کریں محبتیں بانٹنے والے لوگ ہیں وہاں پہ، جیسے الحمدللہ ہم بانٹتے ہیں۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا، پھر کہتا ہوں، جب ہمارا انڈیا سے کوئی دوست آتا ہے، بنگلہ دیش سے کوئی دوست ہمارا آتا ہے، ہم ان کی محبتیں اپنی پلکیں نچھاڑ کر دیتے ہیں۔ کیوں کہ ہم ان کو تحفظ دینے کی کوشش کرتے ہیں، کہ وہ ہمارا مہمان ہے، ہم ان کو مہمان سمجھتے ہیں اپنے ملک کے اندر۔ اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو اپنے پتہ کر لیں پنجاب کے لوگوں سے، جو ہمارے سکھ برادران اکثر یہاں پر آتے ہیں اپنی یادگاروں پر، کچھ یہاں پر ایسے ان کے وہ بنے ہوئے ہیں جناب، جہاں وہ اپنے آ کے وہ عبادت کرتے ہیں، سکھ بھائی برادران ہمارے، وہ اپنی عبادت کرتے ہیں، ہم ان کو پوری تحفظ دیتے ہیں، ہماری آرمی کو تحفظ دیتی ہے، ہمارے ادارے کو تحفظ دیتے ہیں، ان کو وہاں سے پہنچانے تک کا ان کا پورا ٹھیکہ ہمارا، باقاعدہ ان کے پیچھے ہمارے ساتھ ایک ہمارا نمائندہ موجود ہوتا ہے، ہمارے پولیس کے ادھیکاری ان کے ساتھ ہوتے ہیں، تاکہ کوئی اول تو الحمدللہ کبھی کوئی کہتا نہیں ہے، لیکن پھر بھی پروٹیکشن دینی پڑتی ہے، کیونکہ وہ ہمارے مہمان ہیں۔ خدا نہ خواستہ ہمارے ملک میں کوئی ایسا مسئلہ ہوا تو نام بدنام ہوگا۔ دل سے دیتے ہیں، یہ نہیں کہ ہم کوئی ہمارے پر کسی کا زور زبردستی ہے، ہم اپنے دل سے دیتے ہیں، ہم چاہتے ہیں ان کے ساتھ۔ اس طرح کچھ ہمارے ہندو بھائی بھی آتے ہیں، ہم ان کو ہمیشہ ایسے دیتے ہیں۔ ناظرین، اسی طرح یہ کمزور سی عورت، محلا جسے کہتے ہیں، آپ کے ملک کے اندر عورت کو محلا کہتے ہیں، آپ کے ملک کے اندر قانون ہے عورت کو تحفظ دیا جائے، اس کا پورا فائدہ اٹھا رہی ہے، اور 4 بچے جو غلام حیدر کے لے کے گئی، غلام حیدر کل بھی رو رہا تھا، رو کے دعائیں دے رہا ہے آپ کی حکومت سے، آپ کے عوام سے، میرے بچوں سے ملا دو، میرے بچوں سے ملا دو۔ کوئی بھی ادارہ، کوئی بھی لوگ اس کی نہیں سن رہے، صرف کچھ لوگ ہیں جنہوں نے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ ایک سوریہ ورما صاحب میں بار بار ان کا نام لیتا ہوں، ان کے ساتھ کچھ اور ہیں، انہوں نے واضح کہہ دیا ہے کہ گناہ گار نہیں ملے گی، اس کو وہاں پہ جیل ہوگی۔ جس دن بھی یہ ان کا کیس وہاں پر ہو گیا عدالت میں، تو وہ وہاں کے اس کو گرفتار کر لیا جائے گا، کیونکہ یہ غیر قانونی طور پہ وہاں پہ گئی ہے، اور جو کا درج کرائی ہوئی ہے SDM کورٹ میں، اس کی وجوہات بتائی ہیں ہمیں سوریہ ورما صاحب نے، کہ وہاں پہ کچھ ابھی فنکشنز، آپ کے کوئی فنکشن ہے جو آپ کے وہاں لوکل جسے میلے ہوتے ہیں، ایسے کوئی فنکشن ہے وہاں پر جو آپ کے تہوارات منائے جاتے ہیں، ان کی وجہ سے وہ ابھی پروسیس رکا ہوا ہے، تو اس وجہ سے اس کا ابھی کوئی سنوائی نہیں ہو رہی۔ غلام حیدر بہت جلد آپ کے پاس آنے والا ہے، کیونکہ انشاءاللہ تعالیٰ مجھے لگ رہا ہے کہ فروری کے آخر میں، کیونکہ شروع میں ہمارے الیکشن ہے کچھ، اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ فروری کے لاسٹ تک امید ہے، یا مارچ کے شروع میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے پاس ضرور پہنچے گا، بہت جلد آپ کے پاس آنے والا ہے۔ کاغذات کمپلیٹ ہو چکے ہیں، تمام وہ لیگل ڈاکومنٹ جو ضرورت ہے وہ ان کے پاس موجود ہیں، اور ان کے وکیل ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں، بہت اچھی بات کرتے ہیں، سلجھی ہوئی بات کرتے ہیں، جیسے بغیر انسان طرح نہیں ہے AP سنگھ جیسا، بہت اچھی اور سلجھی بات کرتے ہیں۔ ہمیشہ روشن عظیم صاحب نے بہت اچھی بات کی، اور اس کو پوائنٹ ٹو پوائنٹ بات کرتا ہے، کبھی
झूठ नहीं बोला, कभी गलत बयानी से काम नहीं लिया। वो आपके साथ बहुत जल्दी वहाँ पे इंडिया में मिलेगा। आप साथ जो साथ जुड़े हुए हैं जुड़े रहें। गुलाम हैदर की एक इंसानियत के लिए सवाल है, सिर्फ एक इंसानियत के लिए बात करते हैं। बाकी हमारा इस औरत से कोई मकसद नहीं है। ए पी सिंह से हमारा कोई ज़ाती मफाद नहीं है, ए पी सिंह से हमारे कोई दुश्मनी नहीं है। ये उन लोगों से, मैं उन लोगों की तरफ कहूँगा, आप लोगों से, जो लोग हमारे मुखालिफ हैं, हमारे यूट्यूबर्स के मुखालिफ हैं, हम उनसे, हमारा कोई ज़ाती फेल नहीं है। हम सिर्फ इस औरत को चाहते हैं कि इसको डिपोर्ट किया जाए। इसके बच्चों, कम से कम के बच्चों को डिपोर्ट कराने में हमारी मदद करें आप लोग। हमें मजबूर कर रहे हैं वो सियासतदान, वो पॉलिटिकल, वो जनाब जो उसके साथ जुड़े हुए हैं, ए पी सिंह जैसे वकील जो उसके साथ जुड़े हुए हैं, हमें मजबूर कर रहे हैं कि हम उसके मुखालफत करें। लेकिन हम उन लोगों का तहे दिल से शुक्रगुजार हैं जो हमारे साथ बहन भाई हमारे जुड़े हुए हैं वहाँ से। वो हिंदू हैं, सिख हैं, वो मुसलमान हैं, वो कोई भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हो, लेकिन वो इंसानियत के लिए खड़े हुए हैं। शायद पाकिस्तान के अंदर शायद कोई ना खड़ा हो, लेकिन इंसानियत के लिए खड़े हुए हैं। सबसे पहला इंसानियत सवाल है इंसानियत का, क्योंकि इंसानियत सबसे अहम चीज़ है। हमारे मज़हब भी हमें कहता है सबसे पहले इंसानियत है। तो हम यही आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, आपकी मेहरबानी, जो आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, गुलाम हैदर के बच्चे दिलाने में उसकी मदद की जाए। वो रो रहा है, बार बार रोता है आपके सामने, हाथ जोड़ता है, खुदा रहा मेरे बच्चों को मिला दो, खुदा रहा मेरे बच्चों को मिला दो। इस सीमा जैसी भगोड़ी मक्कार औरत में जो हमारी नहीं हुई, आपकी नहीं हुई, जो 40 साल तक हमारे यहाँ मुल्क में खाया, हमारे मुल्क की हवा खाई, हमारे मुल्क का रिज़्क़ खाया, हमारे मुल्क के साथ हमारे उनके वालिदैन यहाँ पर बहन भाइयों की नहीं बनी, वो किसी की नहीं बनी, वो आपकी भी नहीं बनेगी। वो मक्कार है, वो झूठ है, वहाँ भी नहीं रहेगी, वो किसी और को देख लेगी, वो कहीं और मिल जाएगा उसको, और हो सकता है मिल भी गया हो। सचिन को सिर्फ यूज़ किया जा रहा है, नाज़रीन ये मैं बताता चलूँ, उस सचिन को हमारे पास खबर है वो इसको यूज़ किया जा रहा है, उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। रिलेशनशिप से एक नया कानून बनाया जा रहा है। खुदा ना खास्ता ये काम हो गया तो हम दोनों मुल्कों के लिए वज़ाब बन जाएगा। बांग्लादेश से भी लोग आएंगे, अफ़गानिस्तान से भी लोग आएंगे, आपके लोग अफ़गानिस्तान जाएंगे, आपकी औरतें बांग्लादेश जाएगी। कुछ लोग ऐसे औरतें हैं जिनको अपने मुल्क से, अपने अवाम से, अपने बंदे से हमेशा एलर्जी रही है। वो औरतें सही नहीं है। हर औरत नहीं ऐसी, बहुत अच्छी है, पूरी ज़िंदगी गुजार देती हैं, जिनके बाहर जाते हैं खामिद, जिनके बॉर्डर पे बेचारे साल फौजी वापस नहीं आते, वो खड़ी रहती है अपने खामिद की इंतज़ार में, हमेशा उनकी इंतज़ार रहती है। जो वो देती है उनके पर्दे में रहती है, उनकी रिज़्क़ का ख्याल रखती है, उनके बच्चों का ख्याल रखती है, उनके घरों का ख्याल रखती है, वालिदैन का ख्याल रखती हैं। और जो इस किस्म की जहल और मक्कार औरतें होती हैं जिनका मकसद सिर्फ जिस्म की हवस पूरी करनी है, जिनका मकसद सिर्फ एक अपने जिस्म की लज्जत को पूरा करना है, उनका कोई मकसद नहीं होता, वो सिर्फ अपनी लज्जत पाना चाहती है। इसी में भी उनमें से एक है। ऐसी बहुत सी औरतें हैं, कुछ ऐसी औरतें हैं हर मुआशरे में हैं, वो ये काम कांड करेंगी। अगर हमने काम को आज ना रोका तो ये सब बहुत जल्द कुछ और इसका जीव होने लगा। और जब रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वो भी उनके अपने घरों में ये काम होगा, उनको जब एहसास होगा कि हम इसका क्यों विरोध कर रहे हैं, क्यों मुखालफत कर रहे हैं। लेकिन फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक इजाज़त दिए अपने मेज़बान को। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।